نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 1032، 28واں پارہ، سورہ صف، پہلا رکوع، آیت نمبر 5 تا 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورت کے تعارف میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اسلام آفاقی مذہب ہے، ابدی اور ہمیشہ کا مذہب ہے، یعنی سارے جہان کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت اور شریعت تھی وہ بنی اسرائیل کے لیے خاص تھی۔ پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ خاص قوموں کی طرف آتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے آئے ہیں، قیامت تک آنے والی۔ اور اس بات کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی اور ان کو بتایا کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا۔ لیکن جب نبی پاک آئے، واضح دلائل بھی لائے، قرآن بھی لائے، تو یہود و نصارہ نے اس کو جادو قرار دے دیا اور منکر ہو گئے اور رسول پاک کی مخالفت بھی کی، تکلیفیں بھی پہنچائیں اور اللہ پر بھی بہتان باندھا۔ یعنی اللہ نے کہا قرآن میں نے اتارا ہے، انہوں نے کہا اللہ نے نہیں اتارا۔ کسی چیز کو بتایا اللہ نے کہ میں نے حلال کیا، انہوں نے کہا اللہ نے نہیں کیا۔ تو اللہ پر بھی بہتان باندھا، اور پھر انہوں نے یہ نظریہ گھڑ لیا کہ یہودی کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عیسائی کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ قیامت تک کے لیے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے۔ اب یہ یہودی اور عیسائی اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلانا ہے، اور اتنا پھیلانا ہے ایک مرتبہ تو یہ ان کے گھروں میں بھی گھس جائے گا۔ دلائل کے اعتبار سے تو دین ہمیشہ غالب رہا اور رہے گا۔ باقی دنیا میں جو انتظامی لحاظ سے، مملکت اور سلطنت اور سیاسی لحاظ سے اسلام کا جو غلبہ ہے وہ چند شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے وعدہ کیا تھا، خلفائے راشدین کے زمانے میں پورا ہو گیا۔ بعد میں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ ضرور میں نے غلبہ دینا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے چند شرائط رکھی ہیں، ان میں جہاد بھی شامل ہے کہ مسلمان جہاد کے حکم پر عمل پیرا رہیں گے اور شرائط پوری کریں گے تو ان کا غلبہ رہے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر ان کا غلبہ نہیں رہے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا تھا کہ ان کو بنی اسرائیل نے تکلیفیں پہنچائیں، مختلف طرح کی تکلیفیں تھیں، قرآن پاک میں کئی جگہ ان کا تذکرہ آیا ہے۔
اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، جتنی تکلیفیں مجھے دی جا رہی ہیں اس سے زیادہ ان کو دی گئی اور انہوں نے صبر کیا۔ وہ ایک آدمی نے کہہ دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم کی ہے یہ انصاف کی تقسیم نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی پر بہتان باندھ دیا۔ تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ برائیوں کے بارے میں تذکرہ ہے، اس کا بھی صورت کے تعارف میں تذکرہ آ چکا کہ برائیاں کرتے 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 دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر مہر لگ جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی بیان ہو چکی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اسی بنی اسرائیلی سلسلے کے نبی تھے جن کی اصل کتاب تورات تھی، اور اس انجیل کی حیثیت جو تھی وہ ضمنی تھی، اور انہوں نے خوشخبری دی نبی پاک کی۔ اگرچہ خوشخبری تو آپ سے پہلے انبیاء بھی دیتے چلے آئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہی واضح انداز میں خوشخبری دی۔ ایک تو احمد نام کے ساتھ دی، اور ایک یہ بتایا کہ فاران کی چوٹیوں سے 10,000 کے لشکر کے ساتھ آئے گا۔ اب عیسائیوں کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہوئی تو انہوں نے اس کو تبدیلی کر دی اور 10,000 کے لشکر کو لاکھوں سے بدل دیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر فاران کی چوٹیوں سے 10,000 صحابہ کے ساتھ نمودار ہوئے تھے، تو انہوں نے لاکھوں سے تبدیل کر دیا تاکہ اس پیشن گوئی کا مصداق نبی پاک نہ رہیں۔ اور جو احمد لفظ آیا تھا نبی پاک کے لیے اس کو بھی بدل دیا، کہیں انہوں نے اس کو وکیل لکھ دیا، کہیں مددگار لکھ دیا، کہیں شفیع لکھ دیا۔ لیکن ان کے ایسا کرنے سے حقیقت چھپ تو نہیں جاتی، اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، اور کہیں نہ کہیں ان کے ہاں بھی اس کا اقرار پایا جاتا ہے۔ آج بھی جو ان کے ہاں انجیل زیادہ معروف ہے اس میں مددگار کے لفظ کے ساتھ یہ پیشین گوئی موجود ہے، اور دوسری انجیل جو ان کے ہاں زیادہ معتبر نہیں سمجھی جاتی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ بشارتیں موجود ہیں۔ بہرحال یہودیوں اور عیسائیوں کا اپنا اپنا دعویٰ ہے، ہر ایک اپنے دین کو ہمیشہ کے لیے بتاتا ہے، اور ہر ایک دوسرے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عیسائی یہودیوں کو کہتے ہیں، یہودی عیسائیوں کو کہتے ہیں۔ تو اس دعوے میں دونوں غلط ہیں کہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس دعوے میں دونوں ٹھیک ہیں کہ اب ان میں سے کوئی حیثیت کسی کی نہیں ہے۔ یعنی یہودی کہتے ہیں عیسائیت کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے تو وہ ٹھیک کہتے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کسی صحیح دین پر نہیں ہے تو وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ دعویٰ تو دونوں کا صحیح ہے، اور یہ دعویٰ کہ بھئی ہمارا دین ہمیشہ رہے گا یہ دونوں کا غلط ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں آیات نازل کی ہیں اور فرمایا کہ بھئی جہاد کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے کہ یہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یہ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، اور دین کو اللہ نے غالب کرنا ہے تو جہاد اس لیے ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کفار کا رویہ تھا اس میں دو چیزیں تھیں، ایک تھا جھٹلانا اور ایک تھا تکلیف دینا۔ تو یہ دونوں بھی سبب ہیں کہ یہ جو نبی کی مخالفت کر کے نبی کو جھٹلاتے ہیں ان کے ساتھ لڑائی کرو، اور جو ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے ساتھ بھی لڑائی کرو۔ لفظی معنی دیکھیے، وَإِذْ قَالَ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قوم، یا میری قوم، لِمَا، کیوں، تُؤْذُونَنِی، تم ایذا پہنچاتے ہو مجھے، وَقَدْ تَعْلَمُونَ، اور یقیناً تم جانتے ہو، انی، کہ میں رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف۔ کوئی عام مصلح، خیر خواہ ہو، مبلغ ہو، عالم ہو، اس کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، چاہے جائے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، لیکن ان پر اثر نہیں ہوا۔ فلما زاغوا، پھر جب وہ ٹیڑے ہی رہے، ازاغ اللہ، تو ٹیڑے کر دیے اللہ نے، قلوبہم، ان کے دل، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الفاسقین، ایسے نافرمان لوگوں کو۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب فرمایا عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم،
بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقاً میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما اس کی بین یدیہ جو مجھ سے پہلے ہے، کیا چیز ہے؟ من التورات یعنی تورات، پہلے والے کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشراً اور خوشخبری دینے والا ہوں، برسول ایک رسول کی، یاتی جو آئے گا، من بعدی میرے بعد، پہلے والے کی تصدیق، بعد والے کی خوشخبری، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ احمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف سب سے زیادہ نبی پاک نے فرمائی۔ اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی کہ نبی پاک کی عمر تو تھی 63 سال، اور موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی عمر تھی 120 سال، تو پھر 120 سال میں زیادہ تعریف ہوئی یا 63 سال میں؟ اور اس سے بھی آگے بڑھ جائیں تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر 250 یا 200 سال ہے، اس سے بھی آگے چلے جائیں تو نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ ہے، اور آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 1000 سال ہے، تو 1000 سال میں زیادہ اللہ کی تعریف ہوئی یا 63 سال میں ہوئی؟ تو اس کے جواب میں حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات سے نوازا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، اور امہات المؤمنین میں سے ایک اپنے مصلی پر تشریف فرما ہو گئیں، تو حضور کے واپس آنے تک وہ وہیں بیٹھی تسبیحات پڑھتی نہیں۔ حضور جب واپس تشریف لائے اشراق کے بعد تو فرمایا کہ جب سے میں گیا ہوں تب سے آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا تب سے مسلسل آپ عبادت کر رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ تو حضور نے فرمایا کہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ اگر یہ پڑھ لیں تو صبح سے اب تک جتنا آپ نے بیٹھ کے پڑھا ہے اس سارے سے یہ 4 کلمات بھاری ہو جائیں گے۔ تو پھر وہ 4 کلمات بتائے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ واقعہ ہے ام المؤمنین حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو دیکھیں 4 کلمات سے اتنا زیادہ ثواب، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات عطا فرمائے کہ کم کلمات میں ثواب زیادہ ہو گیا، حمد زیادہ ہو گئی، تعریف زیادہ ہو گئی اللہ کی۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اوقات عطا فرمائے، کیونکہ اس امت میں مجموعی اعتبار سے عمریں کم ہیں لوگوں کی پہلی امتوں کی نسبت، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازالہ یوں فرمایا کہ کم وقتوں میں زیادہ ثواب۔ اب رمضان میں ایک نیکی کتنے گنا بڑھا دی جاتی ہے، تو اسی طرح لیلۃ القدر میں 1000 رات 1000 مہینوں سے افضل ہو جاتی ہے ایک رات، تو ایک رات کی عبادت کی تو 1000 مہینوں سے وہ کام بڑھ گیا۔ تو اس طرح بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حمد ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی امت جو سب سے بڑی ہے تعداد میں، تو امت جو کوئی حمد کرے گی تو نبی کے سکھانے سے کرتی ہے، تو اس کا سارا ثواب بھی نبی پاک کو، تو وہ نبی پاک کے کھاتے میں ہی شمار ہوگا۔ بہرحال سب سے زیادہ حمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں اللہ کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد احمد آئے گا۔ آگے لفظی ترجمہ دیکھیں، فلما جاءہم، پھر جب آئے وہ احمد ان کے پاس، بالبینات، واضح دلائل لے کر، قالو، تو یہودی عیسائی کہنے لگے، ھذا، یہ تو سحر مبین، کھلا جادو ہے، جادو بھی اثر کرتا ہے، قرآن بھی اثر کر رہا ہے، تو یہ جادو ہے۔ ومن اظلم، کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے، افترا، جو باندھے، علی اللہ، جو بہتان باندھے، علی اللہ، اللہ پر، کذب، جھوٹا، وہوا، اور وہ، یدعا، بلایا جاتا ہے، الی الاسلام، اسلام کی طرف۔ بھئی یہودیوں عیسائیوں کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور یہ اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن نہیں بھیجا، اللہ نے نبی کو نہیں بھیجا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کو۔ یریدون، یہ چاہتے ہیں، لیطفئوا، کہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، قرآن کو، دین کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے بجھا دیں، واللہ، اور اللہ، متم، پورا کرنے والا ہے، نور ہی، اپنے نور کو۔
جب اللہ پورا کرنے والا ہے تو کون مٹا سکتا ہے؟ ولو اگرچہ کرہا ناخوش ہوں الکافرون کافر لوگ، هو الذی وہی اللہ ہے جس نے ارسل بھیجا ہے رسولہ اپنا رسول بالہدی ہدایت کے ساتھ، والدین الحق اور دین حق دے کر، لیظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے اس دین کو، علی الدین کلی سارے دینوں پر، ولو اگرچہ کرہ ناخوشوں المشرکون مشرک لوگ۔ با محاورہ دیکھیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا ایسا پیغمبر بن کر آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ احمد ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچائی کا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام دوسرے دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ صدق اللہ العظیم۔